ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، سابق وزیر اعظم، سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اور موجودہ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب۔ ان سے بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اور خاص طور پر معاشی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ گیلانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج ملاقات ہونے والی ہے وزیر اعظم کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، ایک اہم ملاقات ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو دوریاں تھوڑی سی پیدا ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، کچھ نظر آ رہا ہے، تو وہ ختم ہوں گی اس ملاقات سے، اور اس کے کیا جو ہے اثرات مرتب ہوں گے ملکی صورتحال پر؟ بھٹشا میں گیا تھا تو وہاں میری پریس کانفرنس ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی سوال مجھ سے پوچھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو فائٹ، دس از دا ٹائم ٹو یونائٹ۔ اور پاکستان میں جو اس وقت گھمبیر حالات ہیں سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ، اس کو ہم نے مل کے حل کرنا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ انسٹیڈ آف بینگ سین ایز وی آر فائٹنگ، جیسے آپ نے سوال کیا، تو اس کا اچھا میسج ہوگا یونٹی کا، جو ان کی ملاقات ہے۔ اور ان کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی ساتھ تھا، اور اس وقت یہ بات تھی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو گلا تھا کہ ہمیں کنسلٹیشن نہیں کی گئی آن بجٹ، تو لہٰذا اس پر وہ ان کا تحفظات تھے۔ تو ہمارا موقف یہ تھا کہ اب اس سٹیج پہ اب نیا بجٹ بنانا مشکل ہے، تو اس لیے بہتر ہوگا جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں ریلیٹڈ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو مکمل کیا جائے، اور جو ہمارے کچھ اور ایشوز تھے، اسپیس ان پنجاب، اس پہ فردر بات ہوئی تھی۔ they were all agreed and agreed in writing۔ اچھا، پنجاب حکومت نے کچھ بجلی کے بلوں پر ریلیف دیا، سندھ حکومت کے کچھ تحفظات سامنے آ گئے، اس پہ بیان بازی کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کیوں پریشان ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیڈرشپ اس وقت جو کمانڈ ہے، اٹ از آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو پرائم منسٹرز رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلے، اور ان کو ان میں کسی قسم کی کوئی یہ تفتیش کی بات نہیں ہونی چاہیے، فکر کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو انسیکیور نہیں ہونا چاہیے۔ دیٹس دا رسپانسبلٹی آف دی ہیڈ آف دا ٹیم۔ اچھا گیلانی صاحب، جنرل فیض حمید کی گرفتاری، اس کے بعد کورٹ مارشل کا معاملہ، ملکی صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو اس کے بعد؟ دیکھیں، ان کے نیچرلی ملٹری کی اپنی ایک اپنا ایک لاز ہیں، ان کے اپنے ایک طریقہ کار ہے، تو ان کے پاس کوئی ایسے کوئی ایویڈنس ہوں گے جن کی وجہ سے وہ ان کے اس کو پروو کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، اور بانی پی ٹی آئی کے لیے جو ہے کچھ معاملات آگے خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن آف جنرل فیض، اور یہ البتہ یہ اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کے قائد کا ہے کہ شاید وہ بن نہ جائے۔ ہماری طرف سے تو کسی نے کچھ بات نہیں کی۔ اچھا گیلانی صاحب، پیپلز پارٹی کی بہت ساری خدمات ہیں ملک کے لیے۔ 1973 کا آئین دیا، 18ویں ترمیم دی، جس کے بعد صوبوں کی خود مختاری جو ہے وہ عمل میں آئی، لیکن عام آدمی پہ اس کے امپیکٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ مہنگائی، بیروزگاری، ملک میں سیاسی عدم استحکام، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک طویل جدوجہد ہے۔ انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لاء کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، کانسٹیٹیوشن بنانے کے میں، کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، مگر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس وقت ہوگا جب معاشی حالت کو اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں آ جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ we are going in the right directions. There will be political stability, there will be economic stability، اور پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، اور پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اور ایک نیوکلیر پاور ہے، اور it is in safe hands۔
अच्छा, पीपल्स पार्टी की बड़ी खिदमात हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया और इसको फरामोश भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद बाज़-औक़ात आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की जो है हमायत करती है फ़ौजी अदालतों के लिए माजी में, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के लिए भी करती है, फ़ौजी अदालतों के ज़रिए जो आम लोगों को सज़ाएँ होती हैं उसके लिए भी हमायत कर जाती। क्या मजबूरियाँ ऐसी सामने आ जाती हैं? कोई मजबूरियाँ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर जो है उस पे दोनों जगहों पे फ़ौज इन्वॉल्व है और इट्स अ सिक्योरिटी स्टेट, और उसके लिए बहुत से मारूज़ी हालात के मुताबिक, तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो इट डज़न्ट मीन कि इसमें कोई गैर जमहूरी काम हो रहा है। अच्छा गिलानी साहब, आखिरी आपसे सवाल ये कि आपकी किताब थी, बड़ी पॉपुलर हुई, एक नई किताब आप लिखने जा रहे हैं, तो क्या उन्वान है किताब का और क्या उसके अंदर ख़ास चीज़ें होंगी, थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को। देखिए, मैं जो किताबें लिखी जाती हैं वो जेल में लिखी जाती हैं, तो अब जेल से बाहर हैं तो टाइम ही नहीं मिलता, तो कभी फिर जाएंगे तो फिर किताब और भी लिख लेंगे। मगर एक किताब जो है मैंने लिख रहा था जेल में ही, और वो थी मेरे परदादा की, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब वो उन्होंने बाहर मेसोपोटामिया, ईरान, इराक़, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और इनका दौरा किया, तो उसके ऊपर उन्होंने ख़यालात लिखे, वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं उसके जो मसलक के मुख्तलिफ़ मसलक के जो उलमाए कराम हैं उनको मैं दिखा रहा हूँ ताकि कंट्रोवर्सी में ना जाए, और उस किताब का नाम मैंने रखा है सफ़र है शर्त। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहतेरे, हज़ार हा शजरे सायादार राह में। गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कहना था कि बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान जो मुलाकात होगी वो एक बहुत अहम मुलाकात है, और उन्होंने यही पैगाम दिया है तमाम सियासी जमातों को, गिलानी साहब ने, कि इस वक्त जो मुल्क है वो मुख्तलिफ़ नौइयत के मसाइल का जो है वो सामना कर रहा है। इस वक्त यूनाइट होने की जो है वो बात की जाए, मुत्तहद होने की बात की जाए, ना कि इख्तलाफात इस वक्त पैदा किए जाएँ।